عمران خان تو اس موڈ میں تھے کہ مذاکرات کے خاتمے کا اعلان کر دیں، لیکن انہوں نے ایک اور ملاقات کی اجازت دے دی اپنی پارٹی کی مذاکراتی ٹیم کو، اور کہا ہے کہ یہ تیسری نشست جو ہے یہ آخری نشست ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جن کی حیثیت اور اوقات یہ ہے کہ وہ ایک ملاقات میری مذاکراتی ٹیم سے نہیں کروا سکتے، اس کے ساتھ کیا مذاکرات کرنے ہیں، اور لیکن عمران خان صاحب نے اب پارٹی کو یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایک اور نشست کر لیں، لیکن اس نشست میں اگر 26 نومبر خاص طور پہ 26 نومبر کے لیے کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جاتا تو پھر ان مذاکرات کی کہانی کو کلوز کر دیں، اس کے بعد اس حکومت اور اس کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو تیسری نشست ہے وہ آخری نشست ہو سکتی ہے۔ یہ بڑا حکم عمران خان نے پارٹی کے لیے جاری کر دیا ہے، اور عمران خان بہت ہی زیادہ آج کل غصے میں ہیں، اور غصے میں وہ 26 نومبر کے بعد سے ہیں، اور وہ بہت زیادہ غصے میں ہیں۔ وہ جب بھی 26 نومبر کا ذکر آتا ہے تو وہ بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور ان کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ کس طرح سے نہتے لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، جو ان کو گولیاں ماری گئیں، تو اس پہ عمران خان صاحب نے بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا، اور عمران خان نے کہا ہے کہ اگر کمیشن نہیں بنتا تو پھر جو ہے وہ ان کو اس مذاکرات سے آپ اس مذاکرات کے خاتمے کا اعلان کر دیں۔ عمران خان نے کہا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ کرنل کے ہاتھ میں ہے، یعنی یہ مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ کے تناظر میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے جن سے ہم مذاکرات آپ کر رہے ہیں، یہ جیل کے سارے معاملات کرنل کے ہاتھ میں ہیں، یہ اس لیے ملاقات نہیں کروا پا رہے۔ فواد چودھری صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ جو یہ مذاکراتی کمیٹی ہے اس میں اعجاز چودھری صاحب کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو اور عمر سرفراز چیمہ صاحب کو، ان کو آپ شامل کریں، اور ان کا مذاکراتی ٹیم کا کمیٹی کا جو ہیڈ ہے وہ آپ شاہ محمود قریشی صاحب کو بنائیں، تاکہ ایک علامتی اس کی ایک امپورٹنس ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جو باہر ہیں آزاد ہیں ان کو مجھ سے نہیں ملنے دیتے، تو یہ جو قید میں شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری یا عمر سرفراز چیمہ، ان کو کہاں یہ مذاکراتی ٹیم میں جو ہے وہ شامل اگر کر بھی دوں تو ان کو کون سا یہ مجھ سے ملنے دیں گے۔ عمران خان صاحب نے آج ایک بار پھر یہ کہا کہ میں ڈیل بالکل نہیں کروں گا، اور میں اس وقت صرف اپنے کارکنان کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو بے گناہ قید میں ہیں، جو شہید کر دیے گئے ہیں، اور مجھے انہوں نے 1.5-2 سال ہونے والے ہیں قید میں رکھا ہوا ہے، اور میرے عزم کو نہیں توڑ سکے۔ مجھے یہ ساری عمر بھی جیل میں رکھیں تب بھی میں ان کے سامنے سرنڈر نہیں کروں گا۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکل کہا کہ مجھے 5 سال، جب عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ 5 سال کم از کم آپ کو اور جیل میں یہ رکھیں گے، جس طرح کی قانون سازیاں ہوئی ہیں کہ 5 سال دے دیے گئے ہیں سب کو، تو خان صاحب نے کہا کہ 5 سال تو کیا، یہ 5000 سال بھی مجھے کہیں کہ جیل میں رہوں گا تو میں وقت کے یزید کے سامنے سرنڈر نہیں کروں گا۔ پھر عمران خان صاحب جب یہ بات ہو رہی تھی کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ تحریری طور پہ اپنی دیں مطالبات، تو عمران خان صاحب نے کہا دے دیں۔ اس موقع پہ عمران خان صاحب کو جب کہا گیا کہ آپ حکومت کو بھی ان کو کہیں کہ حکومت بھی اپنے مطالبات دے، تو اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ حکومت سے بھی ان کے مطالبات مانگیں گے، وہ کیا کہتے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ یہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیوں یہ چاہتے ہیں کہ میں بنی گالہ منتقل ہو جاؤں، کیونکہ جس دن میں بنی گالہ منتقل ہو گیا اس دن 26 نومبر اور دیگر جتنا ان کے اوپر دباؤ بنا ہوا ہے وہ دباؤ ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کو مشال یوسفزئی نے بتایا کہ بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف سوشل میڈیا پہ کمپین کی جا رہی ہے، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ پارٹی کو وارن کیا کہ اگر کسی ہمارے رہنما نے، پارٹی کے کسی بندے نے، ذمہ دار نے بشرا بی بی کے خلاف وہ کمپین کا حصہ بنا تو اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ اور عمران خان نے کہا کہ بشرا بی بی باہر میری آنکھیں اور میرے کان ہیں، اور وہ جو کر رہی ہیں وہ میرے لیے کر رہی ہیں، تو یہ کہا عمران خان صاحب نے۔ اور انہوں نے کہا کہ مطلب اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی کہ بشرا بی بی پہ جو اس طرح سے وہ تنقید کی جائے۔ اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کو یہ بھی بتایا گیا کہ باہر گڈی چل رہا ہے اور یہ تو ایک دوسرے کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے کارکنان کو بے دردی سے مارا گیا، اوپر سے یہ کہا جاتا ہے کہ گولی نہیں چلی، تو اس سے زیادہ انہوں نے کہا ڈھٹائی اور بے شرمی کیا ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ جو ان کی اب مجھے نہیں پتا کہ یہ اس وقت ان کی بات ہوئی جب کمل شوزہ وغیرہ وہاں پر تھیں یا اس کے بعد انہوں نے کہی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جو اسمبلی ہے، زرتاج گل بھی تھیں، ان کے سامنے کہا یا ان کے بعد کہا، عمران خان صاحب نے کہا کہ اس اسمبلی کو نہ چلنے دیا جائے، اسمبلی کا جب اجلاس ہو آپ 26 نومبر پر احتجاج کریں، 26 نومبر پر بات کریں، اپنے نہتے بے گناہ شہید کارکنان کی آپ آواز اٹھائیں اور کوئی اس کے اوپر کمپرومائز مت کریں، اس اسمبلی کو ہم نے نہیں چلنے دینا۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو جب کسی نے یہ بتایا
کہ ایک تو خان صاحب کو بتایا ایک وہاں پہ وکیل نے، انہوں نے کہا خان صاحب آپ نے اردلی کہا تھا شہباز شریف کو، اور اس کے بعد پورے سوشل میڈیا پہ اردلی اردلی ہو رہا ہے، پورے پاکستان میں اردلی اردلی ہو رہا ہے۔ تو خان صاحب بڑے مسکرائے، انہوں نے کہا میں نے اس کو بالکل ٹھیک کہا ہے، یہ ہے ہی اردلی، اس کی حیثیت اور اوقات اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ آپ کے کچھ جو مرکزی رہنما ہیں وہ آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ ہوتی ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ خاص طور پر جو اس کو ری پوسٹ نہیں کرتے، ڈرتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے پتہ ہے میں سب جانتا ہوں، جب آپ گدھے سے گھوڑے کا کام لیں گے تو وہ کیا کر سکتا ہے، تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو عمران خان نے ان کو جو اتنے بزدل ہیں پی ٹی آئی کے لیڈر جو عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کی گئی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرنے سے ڈرتے ہیں، تو ان کو عمران خان نے گدھے سے تشبیہ دیا ہے، کہا ہے کہ گدھے سے گھوڑے کا کام نہیں لیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب سے آج 9 مئی میں جو ورکرز اور جو رہنما مسرت جمشید چیمہ وغیرہ یہ سب جو 9 مئی میں ملوث ہیں یہ سب وہاں پر موجود تھے، تو عمران خان صاحب نے جو ورکرز یا 9 مئی میں ملوث جو رہنما ہیں ان سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا، کیونکہ جب وہ آئے سارے ورکرز تو وہ ہاتھ ہلا رہے تھے، عمران خان کو دیکھ کے بڑے جذباتی تھے، تو خان صاحب نے بھی مکہ لہرایا اور مکہ لہرا کر اور ان کو کہا کہ سنو، ہم سب کا ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ، مشکل وقت اس لیے ہوتا ہے کہ بہترین لوگ نکھر کر اوپر آ جائیں۔ اللہ نے مشکل وقت اس لیے ہم پر اللہ تعالیٰ لایا یہ امتحان کہ میری ٹیم بدلے اور مخلص لوگ نکھر کے سامنے آئیں۔ اور عمران خان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مشکل وقت میں مجھے بہت سے مخلص لوگ عطا کیے ہیں، اور انہوں نے کہا اپنے کارکنان کو اور جو 9 مئی میں آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ظلم کی یہ رات جلد ختم ہوگی، ظلم کی رات جتنی بھی طویل کیوں نہ ہو آخر صبح ضرور ہوتی ہے، اور ظلم کی اس رات کا خاتمہ قریب ہے۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ مذاکرات کی وجہ سے 26 نومبر اور سول نافرمانی کی کال اس پہ اس طرح سے بات مجھے پتہ چلا باہر نہیں ہو رہی، اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ اس پہ بہت زیادہ بات کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سنائیں فیصلہ 26 نومبر یہ القادر والا، کیوں نہیں سنا رہے؟ پھر عمران خان صاحب کو جو فواد چودھری صاحب نے مشورہ دیا کہ آپ جو ہے وہ یہ سکندر سلطان راجہ اور جو ممبران ہیں ان کا ٹائم جنوری میں ختم ہو رہا ہے، تو اس پہ بھی عمران خان نے پارٹی کو اب کہا ہے کہ کوئی لائحہ عمل بنائیں اور یہ نہ ہو کہ یہ سکندر سلطان راجہ کو قاضی فائزہ کی طرح ایکسٹینشن دے دیں، اور اس کے بعد یعنی جس طرح قاضی کو ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے اسی طرح سے اس کو بھی ایکسٹینشن دینے کی کوشش نہ کریں۔ اور پھر اور اسی طرح سے علیمہ خان صاحبہ نے جو باہر گفتگو کی انہوں نے یہی کہا کہ یہ حکومت جو ہے مذاکرات میں بالکل سنجیدہ نہیں ہے، اور عمران خان 2 سال سے کہہ رہے ہیں 1.5-2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے اوپر کمیشن بنایا جائے، نہیں بنایا جا رہا، اور انہوں نے کہا کہ اس میں غلط کیا ہے جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنائیں، اس میں کیا غلط ہے، آپ بنا دیں کمیشن۔ اور پھر انہوں نے علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ نون لیگ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اوپر سے جو اجازت ملے گی ہم نے تو وہی کرنا ہے، یعنی جو اسٹیبلشمنٹ ہمیں حکم دے گی، جو اجازت دے گی ہم وہی کریں گے۔ اور بشرا بی بی نے کہا علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ یہ جو ڈیلوں کی باتیں یہ تو اب ہر جگہ ہو رہی ہیں، اور آئی ایس آئی کے اب کئی بندے آئی ایس آئی کے سورس بنے ہوئے ہیں کہ ہمیں آئی ایس آئی سے یہ پتہ چلا ہے، تو کوئی سیکریسی آئی ایس آئی کی نہیں رہی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے 3 سال کی عمران خان کو کہا گیا کہ ڈیل کر لیں، 3 سال کے لیے باہر چلے جائیں، پھر کہا گیا 2 سال کے لیے چلے جائیں، پھر کہا گیا 6 ماہ کے لیے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاؤس اریسٹ آپ کو کر دیتے، لیکن آپ اپنا منہ بند کر لیں، آپ اپنی زبان بند کر لیں، آپ اس حکومت کے خلاف بات نہ کریں۔ انہوں نے بہت کرٹیسائز کیا جو کہ درست کیا عامر فاروق صاحب کو کہ جس طرح کے انہوں نے کردار ادا کیا اس سارے میں پچھلے 1.5-2 سال میں۔ انہوں نے قاضی فائزہ کو کرٹیسائز کیا جو کہ بالکل ٹھیک کیا کیونکہ وہ گھٹیا انسان تھا، اور انہوں نے کہا کہ ججز کو ان کے فیصلوں سے جج کیا جاتا ہے۔ اور جب یہ کہا گیا ایک صحافی کی جانب سے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں عدالتوں پر اعتماد نہیں ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نہیں ججز پہ مشتمل آپ کمیشن بنا دیں، تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ابھی بھی عدلیہ میں اچھے ججز موجود ہیں، جیسے حمود الرحمان ایک اچھے جج تھے، اور انہوں نے جس طرح سے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ لکھی تو اس وقت بھی ایسے ججز موجود تھے، آج بھی اچھے ججز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ خان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ اور اس کے بعد جو فیصل چودھری صاحب نے گفتگو کی اور علیمہ خان صاحب نے بھی یہ ذکر کیا کہ ایئر کموڈور سجاد حیدر صاحب کا عمران خان صاحب نے بہت ذکر کیا اور ان کی فیملی سے اظہار تعزیت کیا، اور عمران خان نے ان کا بہت زیادہ ان کا ذکر کیا اور کہا کہ سجاد حیدر صاحب جو ہیں 90 سال کی عمر میں جس طرح سے وہ یونیفارم پہن کے اور وہ ووٹ ڈالنے گئے تھے اور وہ اس ظلم جبر بربریت فسادیت اور یزیدیت کے خلاف کھڑے ہوئے، انہوں نے آواز بلند کی، تو وہ ایک مثال ہے پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے۔ تو عمران خان صاحب نے تعزیتی پیغام بھیجا ہے ایئر کموڈور سجاد حیدر صاحب کے بچوں کے لیے، ان کی فیملی کے لیے۔ اسی طرح سے فیصل چودھری صاحب نے یہ بھی بتایا باہر آ کر
کہ عمران خان صاحب کو اخبارات جو ہیں وہ اب اپنی مرضی کی دی جا رہی ہیں، اور ڈاکٹرز کو عمران خان صاحب تک رسائی نہیں دی جا رہی، ان کے بیٹوں سے عمران خان صاحب کی بات نہیں کرائی جا رہی۔ اور پھر یہ بھی فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ جس طرح سے عمران خان اس بات پہ بہت کنسرن ہے کہ انیس ستی کی فیملی کے اوپر جو دباؤ ڈالا گیا، اور عمران خان نے کہا ہے کہ مذاکرات میری ذات کے لیے نہیں ہیں، یہ اس ملک کے لیے ہیں، پاکستان کے لیے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ اور ایک چیز اور جو عمران خان صاحب کو کہی آج جیل میں فواد چودھری صاحب نے کہی، جس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ، انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ سے بھی لڑ رہے ہیں، حکومت سے بھی لڑ رہے ہیں، تو اب پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور جماعت اسلامی کو کریٹیسائز کر رہے ہیں، تو یہ حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے، اور ہمیں اپوزیشن کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس وقت جو لڑائی ہے اس میں سارے محاذ نہیں کھولنے چاہیے، تو اپوزیشن کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، چاہے وہ جے یو اے ایف ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، ان کی جماعت ہو، جماعت اسلامی ہو، ان سب کو ساتھ رکھنا چاہیے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے ایسا بالکل نہیں کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کو ٹارگٹ کیا جائے اور ان کے خلاف اس طرح سے مہم جو ہے وہ چلائی جائے۔ تو یہ آج کی چیزیں تھیں، اور جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ عمران خان صاحب بڑے کلیئر ہیں کہ ان مذاکرات سے کچھ نہیں نکلے گا، اور اب تو انہوں نے کہہ دیا کہ تیسری نشست ہی آخری نشست ہوگی اگر جو ہے وہ 26 نومبر کے اوپر کمیشن نہیں بنایا جاتا۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔